إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور حاضرین جمعہ، اس وقت ملک ہندوستان کے مسلمان جن ناگفتہ بھی حالات سے گزر رہے ہیں، یہ کسی پڑھے لکھے عقل مند اور ہوش والے انسان سے مخفی نہیں ہے. محترم سامعین، مسلمانوں کو دبائے جانے، مسلمانوں کو کچلے جانے اور انہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کے لیے جو کچھ منصوبے دشمنان اسلام کی جانب سے بنائے جا رہے تھے وہ کافی عرصے سے چلے آ رہے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس ریاست میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے علاقے قرب و جوار کے علاقے ان فتنوں سے فسادات سے کافی دور ہیں. لیکن قریب کی بات ہے، پچھلے کچھ مہینوں میں، پچھلے کچھ ہفتوں میں ہماری وہ ریاست جو پرامن ریاست کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم، ان کے حقوق سے محروم کرنا، ایسی کافی چیزیں دیکھنے میں پڑھنے میں آ رہی ہیں. مسلمانوں کی مساجد پر قبضہ کیا گیا، اسٹیشنوں پر موجود مساجد کو تالا لگایا گیا، مسلم لڑکیوں کو حجاب پہننے سے روکا گیا. ایسے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہمارے علاقے میں ہوتی جا رہی ہے. محترم سامعین، عقل مند مسلمان وہ ہوا کرتا ہے جو حالات پر نگاہ رکھے اور اپنے ملک کے تمام مسلمانوں کے حالات کو اپنی حالت جیسا سمجھے، اور تمام مسلمانوں کی ناگفتہ بھی حالات پر، تشویشناک حالات پر وہ بھی پریشان رہے، اور مسلمانوں پر جہاں جہاں مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھے. وطن کے فکر کرنا ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. محترم سامعین، تین باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ہندوستان کے مسلمانوں پر، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دشمنان اسلام کی طرف سے کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا پریشانیاں اور کیا کیا آفتیں لادی جا رہی ہیں. اور دوسری بات، ان دنوں مسلمانوں نے ہند کا اخلاقی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، تعلیم اعتبار سے ان کے حالات کیا ہے. اور تیسری اہم بات، مسلمانوں کو دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر عزت سے رہنا ہے، سر اٹھا کر جینا ہے اور پرامن رہنا ہے، اپنے حقوق کی بحالی کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ کون سے واجب کام انہیں کرنے کے ہیں. محترم سامعین، حالات یہ بتاتے ہیں کہ دشمنان اسلام الکفر ملت واحدہ کی طرح تمام سیاسی پارٹیاں ایک جٹ ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا میدان میں آ گئی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، صحیح حدیث سے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے. ثوبان اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یوشک ان تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الاکلۃ علی قصعتها. ایک ایسا زمانہ آئے گا، قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا، انحن فی قلۃ یومئذ، کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، ولکنکم کثیر بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. یہ حال ہمیں نظر آ رہا ہے. محترم سامعین، ہندوستان کے مسلمان خوف کی حالت میں جی رہے ہیں. حالات کا جائزہ لینے کے بعد، حالات پر بغیرانہ نظر ڈالنے کے بعد ایسا لگتا ہے غزوہ خندق کے موقع پر جو مسلمانوں پر حالت آئی تھی، جس کا نقشہ قرآن کریم اللہ رب العالمین یوں کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. اے مسلمانوں، اس وقت یاد کرو جب دشمنان اسلام تم پر چہار جانب سے آ گئے تھے، آگے سے، پیچھے سے. مسلمان پریشان حال ہو گئے تھے، ان کے منہ حلق پہ آ گئے تھے،
دل گھبرا رہے تھے۔ محترم سامعین، یہ حالات ہم مسلمانوں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ سمجھدار انسانوں کو اپنے سے زیادہ اپنی نسلوں پر خوف ہو رہا ہے کہ ہم تو جی لیے، چند سال بعد دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے معصوم بچے جو آج بھولے بھالے ہیں، کمزور ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک سمجھدار انسان، ایک پڑھا لکھا انسان بتقاضۂ بشریت بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہے، بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ محترم سامعین، دشمنان اسلام نے دنیا میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جن جن حربوں کا استعمال کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، بلکہ اعلیٰ دماغ کے لوگوں کو استعمال کر کے نت نئے طریقوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے، اسلام مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ دن بدن نئے نئے منصوبے بنا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، یا کسی بھی ذریعے سے اسلام کی شبیہ کو، اسلام کی تصویر کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، اسلام کو قدامت پسندی سے جوڑا جا رہا ہے، اسلام کو غربت و افلاس سے جوڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک بہت ہی کم ترین، ایک حقیر انسان کی طرح بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ نت نئے طریقوں سے، جن طریقوں سے وہ تو اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو غلط کر کے پیش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، دشمنان اسلام مسلمانوں کو جن طریقوں سے تکلیف دے سکتے ہیں وہ پورے طریقے آزما رہے ہیں۔ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے شہروں سے دربدر کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، ماب لنچنگ کے نام پہ انہیں قتل کیا جا رہا ہے، یا مختلف طریقوں سے زد و کوب کیا جا رہا ہے، انہیں زخمی کیا جا رہا ہے، سرکاری نوکریوں سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی جرم کے انہیں نکالا جا رہا ہے، پرائیویٹ کمپنیوں سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی غلطی کے ان کو باہر کیا جا رہا ہے۔ جن طریقوں سے مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے ہیں دشمنان اسلام، ان ساری ترکیبوں کو اپنا رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا اس ملک کے اندر سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، قسمیں دلوائی جا رہی ہیں، دھرم سنسد کے نام پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہتھیار اٹھانے کی آوازیں کہی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو بدلہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کفار اپنے ہم وطن اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں۔ ان کا تجارتی بائیکاٹ کرنے کے لیے قسمیں کھایا جائے، ان سے خریدنا نہیں ہے، ان سے بیچنا نہیں ہے، اس طرح کی وعدے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام دشمنان اسلام کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، اس سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے، مختلف طریقوں سے مرتد بنانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے۔ اس ملک کے اندر 150 سے زائد ایسے مراکز قائم ہو چکے ہیں جو ہندو نوجوانوں کو، غیر مسلم نوجوانوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ کیسے مسلم لڑکیوں کا پھانسا جاتا ہے، انہیں اسلام کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، اس طرح کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں، عشق یا کلمات سکھائے جاتے ہیں، لڑکیوں کو دام محبت میں، دام الفت میں پھانسنے کے لیے طریقے بتائے جاتے ہیں، اور انہیں یہ دشمنان اسلام اپنے کافر ساتھیوں کو یہ طمع دیتے ہیں، یہ لالچ دیتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان لڑکی کو مرتد کرنے کے اعزاز میں کے بدلے میں انہیں لاکھوں روپے کی پیشکش کی جاتی ہے، نوکریاں دلوائی جاتی ہیں، گھر بنانے کے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، وہ کون سا طریقہ نہیں رہ گیا جسے دشمنان اسلام مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں اپنا رہے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، کمزور ایمان والوں کو جو بے دین قسم کے دین سے دور ہوا کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کو خرید کر اسلام ہی کے نام پر باقی رکھ کر انہیں اسلام کے خلاف بیانات دلوائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا، یہ دشمنان اسلام کا بہت پرانا حربہ ہے۔ مصر میں اس کو بہت آزمایا گیا، طٰہٰ حسین کو آزمایا گیا، بہت سے لوگ دشمنان اسلام نے کمزور ایمان والوں کو خرید کر کے انہی کے زبان سے، انہی کی کتابوں کے ذریعے سے، انہی کے مقالات، انہی کی تقریروں و تحریروں کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں پر طعن کیا جاتا ہے، یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، سینما، یہ دنیا انسان کی ایک بنیادی چیز بن کر رہ گئی ہے گناہ کی۔ اس سینما کے ذریعے سے مخرب اخلاق، حیا باختہ ٹی وی چینلوں کے ذریعے، ٹی وی سیریلز کے ذریعے، سینما کے ذریعے سے مسلم لڑکیوں کو رول دے کر کے مسلمانوں کو لبھایا جا رہا ہے۔ فلموں میں، ٹی وی سیریلز میں مسلمان لڑکیوں کو رول دے کر کے، داخلہ دلا کر کے مسلمانوں کو پرکشش کیا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے تاکہ مسلمان پوری طرح فلموں سے وابستہ ہو جائے، فلموں سے جڑ جائے۔ محترم سامعین، دشمن نے چہار طرف مختلف طریقوں سے
اپنے شکنجے گاڑ چکا ہے اسلام کو مسلمان نقصان پہنچانے کے لیے۔ دوسری طرف ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ہم مسلمان رونا روتے تو ہیں، آپ کوئی بھی مسلم اخبار کھول لیجئے، سیاسی پارٹیوں پر تانے، سیاسی پارٹیوں کا رونا، سیاسی پارٹیوں پر طنز، یہی سب کچھ ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں کی مظلومی کی داستانیں سنائی جاتی ضرور ہیں، لیکن ایک عقل مند انسان جب ہندوستانی مسلمانوں کا جائزہ لیتا ہے، ایک تجزیہ کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وہ مومن نہیں ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے کہا تھا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ ایسے مسلمانوں پر ہرگز چسپاں نہیں ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، حالات کا جائزہ لیں، مسلمانوں کا محاسبہ کریں، مسلمانوں کو دیکھیں کیسے ہیں، عقائد میں کتنی خرابیاں ہیں، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، جگہ جگہ مختلف خانقاہیں، مختلف مزاریں، خبروں کی پوجا، مزاروں کی پوجا، یہ تو عام بات ہو چکی ہے مسلمانوں میں۔ پھر اسی طرح بدعت و خرافات کا لامتناہی سلسلہ مسلمانوں میں رچ بس چکا ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، دین سے دوری، عبادات سے دوری، تدین سے دوری، نمازوں سے دوری، یہ مسلمانوں کی عام عادت ہو گئی ہے۔ جس شہر میں ہم رہتے ہوں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کی آبادی کا تناسب جو ہوا کرتا ہے، اس کا 5% مسلمان بھی 5% حصہ بھی مسجدوں کو آباد نہیں کرتا ہے، مسجدیں آباد نہیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دنیا میں طاقت، عزت، قوت، سربلندی عطا کرنے کے لیے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن لوگوں کو ہم زمین میں طاقت، قوت، عزت عطا کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیا کرتے ہیں۔ یہ چیز مسلمانوں میں کہاں رہ گئی؟ اسی طرح محترم سامعین، مسلمانوں کا غیر مسلموں کی تہذیب سے کس حد تک وابستگی ہے؟ یہود و نصارہ کی غیر مسلموں کی تہذیب سے، تمدن سے کس حد تک وہ اپنے آپ کو پسند کر چکے ہیں؟ بہت ہمیں نظر آتا ہے۔ اسلامی تہذیب کا دور دور تک نشان نہیں ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بڑے، کیا دیندار طبقہ، کیا بے دین طبقہ، سب کے سب الگ الگ فرق کے ساتھ غیر مسلم تہذیبوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، مختلف گناہوں میں مبتلا مسلمان قوم، وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس میں مسلمان قوم ملوث نہیں ہے؟ سودی کاروبار، بے پردگی، دین سے دوری، محرمات کا ارتکاب، حرام کاموں کا ارتکاب، ناچ گانا، فلم بینی، بے حیائی، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کے اندر مسلمان قوم مبتلا نہیں ہو چکی ہیں؟ کیا گناہوں کے ہوتے ہوئے وہ سماج، وہ معاشرہ جو گناہوں میں لت پت ہو چکا ہو، ایسی قوم پر کبھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابی سعد بن ابی وقاص کو خط لکھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا انما یغلب المسلمون عدوهم بتقواهم للہ ومعصیت عدوهم له۔ جان لو، مسلمان جو کفار پر غالب آتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کے تئیں تقوی کی وجہ سے ہیں، اور دشمنوں کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں۔ جب مسلمان اللہ کے تقوی اختیار کرتے رہے اور جب تک دشمن گناہوں میں ملوث ہوتا رہے، مسلمان کفار پر غالب آتے ہی رہیں گے۔ پھر کہا فَإِذَا اسْتَوَيْنَا نَحْنُ وَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ كَانَ لَهُمُ الْفَضْلُ عَلَيْنَا فِي الْقُوَّةِ۔ اگر ہم مسلمان بھی، وہ کافر بھی گناہوں میں برابر ہو جائیں، وہ بھی گناہ کر رہے ہیں، ہم بھی گناہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھ لو دنیا میں طاقت کے زیادہ حقدار وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ محترم سامعین، گناہوں میں ملوث ہونا، گناہوں میں لت پت ہو جانا، اس چیز نے مسلمانوں کو دین سے دور بھی کر دیا، اللہ کی مدد سے دور بھی کر دیا، اور دشمنان اسلام کی لعنتوں سے، دشمنان اسلام کے عذاب سے قریب سے کر دیا۔ اسی طرح محترم سامعین، مشہور صحابیہ زینب بنت ابی جحش فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ فرمایا کہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں میں نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہم لوگ تباہ ہو سکتے ہیں؟ ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ انہلک وفینا الصالحون، تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب گناہ زیادہ ہو جائے، خباثتیں، معصیتیں، نافرمانیاں زیادہ ہو جائے،
تو نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہلاک ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو محترم سامعین، جہاں مسلمانوں کا ایک طبقہ ماشاءاللہ ایک معتد بھی طبقہ، دیندار بھی ہے، موحد بھی ہے، توحید پرست بھی ہے، بدعت و خرافات سے پاک بھی ہے، حتی المقدور دین پر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی گناہوں میں پوری طرح لت پت ہو چکی ہے، رچ بس چکی ہے، اتنا کہ گناہوں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی ان سے قریب نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ دشمنان اسلام کا سہارا لیتے ہیں۔ گناہ تو خود کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے خود دور ہوتے ہیں، اللہ کی لعنت کے حقدار خود ہوتے ہیں، لیکن جب مصیبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو دشمنان کا سہارا لینے کے لیے جاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مسلمانوں کی کمزوری ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، دشمنان اسلام کا ان پر تسلط ہونا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ پھر مسلمان اپنی مدد کے لیے، اپنے سہارے کے لیے کفار کی دوستی تلاش کریں، کفار کی سیاسی پارٹیوں کو تلاش کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ دستور الہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اے مسلمانوں ظالموں کا سہارا مت لو، ظالموں کا سہارا مت لو۔ تو کیسے مسلمان ہیں ہم؟ گناہ تو خود کر رہے ہیں، لعنت کے حقدار خود ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، اور مدد کے لیے کفار کا سہارا رہے ہیں۔ یہ سارے کرتوت مسلمانوں کے آج ہیں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، مسلمان اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اپنے اوپر ہوئے ظلموں کا، یہ ہونے والے ظلموں کا احساس ہی نہیں ہے، ذلت و پستی سے ابھرنے کا خیال ہی نہیں ہے، ترقی سے جیے، سر اٹھا کر جیے، عزت و اکرام سے جیے، اس کا شعور ہی نہیں ہے، اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ مسلمان کو، ایک مومن کو عقل مند ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں لا تعداد آیت میں اللہ مسلمانوں کی صفت بیان فرمایا، وہ مسلمان عقل مند ہوا کرتے ہیں، فقہ والے ہوا کرتے ہیں، سمجھدار ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہاں رہے گی مسلمانوں میں چیز؟ حالات جیسے بھی ہو چلے جا رہے ہیں، خواب غفلت سے بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ المؤمن کیس فطن ولیس کیس قطن، مومن وہ سمجھدار اور عقل مند ہوا کرتا ہے۔ مومن کبھی روئی کا تھیلا نہیں ہوا کرتا کہ پانی ڈالو تو بھر جائے اور پانی سوکھ جائے تو کمزور پڑ جائے، مومن کبھی ایسا نہیں ہوا کرتا۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، یہ ساری خرابیاں، یہ ساری برائیاں ہم مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اور بھی برائیاں ہیں، یہ بظاہر جو دکھ کر آنے والی برائیاں ہیں، جو بہت زیادہ ہے، اس کا میں نے کچھ تذکرہ کیا ہے۔ محترم سامعین، سمجھدار مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں مسلمانوں کی ذلت و پستی کا احساس ضرور ہے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مسلمان لڑکے لڑکیوں پر جس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس پر ہمارے آنکھ خون کے آنسو روتے تو ضرور ہے، دل دکھی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ذلت سے چھٹکارا پانے کے لیے، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، سر اٹھا کر جینے کے لیے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار اور مستحق بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات محترم سامعین، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ مسلمان اس ملک میں 25 کروڑ کے آس پاس ضرور ہیں، لیکن ان کی تصویر ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایمان تو لائے ہیں لیکن ان کے عقائد، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے وہ مشرک ہیں، بڑی تعداد شرک میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کو دینی جذبے سے ہٹ کر کے، جذباتی نعروں سے ہٹ کر کے صحیح عقائد کی طرف آنا ہے، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے صحیح العقیدہ مسلمان بننا ہے۔ دوسری بات محترم سامعین، فرائض کے ذریعے سے، فرائض کے اہتمام کے ذریعے سے اور ہر طرح کے نیک کام، عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، انسان اللہ تعالیٰ دور ہو جانے کے بعد کتنے بھی وسائل کو اختیار کر لے، ترقی کے، سر اٹھانے کے کتنے بھی اسباب کو اختیار کر لے، ترقی اس کے کبھی بھی قریب نہیں آئے گی۔ ضروری ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کرو۔ یہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ویسے مسلمان کو ہر موقع پر، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ حالات خوشحال ہوں یا حالات ناگفتہ بہ ہو، پراگندہ ہو،
ہر حال میں مسلمانوں کو اللہ سے قریب رہنا ہی ہے، خصوصیت سے جب مسلمانوں پر مشکلیں آیا کرتی ہیں، مصیبتیں آیا کرتی ہیں، اللہ سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، دین سے زیادہ قریب ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہو سکے۔ اسی طرح محترم سامعین، مسلمانوں کو ضروری ہے مغربی تہذیب سے اپنے آپ کو مکمل کنارہ کریں، اسلامی تہذیب کو اپنائیں۔ ہمارا گھر، ہمارا رہن سہن، ہمارا حلیہ، ہماری چال ڈھال، ہمارا طرز زندگی اسلامی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے غیر اسلامی تہذیب یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی بھی جہاں بعض عبادت کا ذکر کیا اور کہا کہ اہل کتاب اس عبادت کو کرتے تم بھی کرو۔ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا گیا، ساتھ یہ بھی کہا گیا ان کی مخالفت بھی کیا کرو۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کو یہود و نصارہ کی مشابہت یہ بہت بری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چیز بہت ہی مبغوض ہے۔ ایک مسلمان کو غیر اسلامی تہذیب اللہ سے دور کرنے والی ہوا کرتی ہے، بھلے انسان عبادت میں کتنا آگے ہو، نماز روزے کا اہتمام کرنے والا ہو، اگر اس نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر کے غیر اسلامی تہذیب کو اپنایا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بہت دور رہا کرتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے ہم اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں، اسلامی گھر بنائیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، مسلمانوں پر واجب ہے اہل علم سے جڑیں، علماء سے جڑیں، علماء ربانیین سے جڑیں جو انہیں مشکل حالات میں بھی صحیح رہنمائی کریں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی طرف لے جائیں گے۔ علماء سے جڑا کریں۔ سلف کا یہی حال تھا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، قرون اولیٰ کے اندر جب کبھی مصیبتیں آیا کرتی تھی لوگ علماء کی طرف لوٹا کرتے تھے، علماء سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اور سلف میں کسی نے بہت قیمتی بات کہی ہے، اذا اقبلت الفتنة عرف العلماء واذا ادبرت عرفها الناس۔ جب کبھی کوئی فتنہ قریب آتا ہے، سر اٹھاتا ہے، علماء سب سے پہلے بھانپ لیتے، جان لیتے ہیں، اور وہ فتنہ جب پوری تباہیوں کے بعد رخصت ہونے لگتا ہے تب عام لوگ جان پاتے ہیں۔ لہٰذا علماء سے قریب رہا کریں، اور علماء پر بھی واجب ہے کہ عوام کو اپنے سے قریب کیا کریں، ان کی صحیح رہنمائی کیا کریں۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ باتیں تھیں جو ہمارے مسلم سماج کی، ہندوستانی مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے سر اٹھا کر جینے کے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین، مسلمانوں کا سماج مختلف طرح کے بڑے لوگوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں، سیاست دان بھی ہوتے ہیں، بڑے اثر و رسوخ والے بھی ہوا کرتے ہیں، وکیل بھی ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسلام کو سب کی ضرورت ہے، اسلام کو علماء کی بھی ضرورت ہے، سیاست دانوں کی بھی ضرورت ہے، اثر و رسوخ والوں کی بھی ضرورت ہے، مالداروں کی بھی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مشکلات کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر مختلف صلاحیتوں والے صحابہ کرام سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ جب مالی تنگی ہوا کرتی تھی، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان کو یاد کرتے تھے۔ جب جنگ کے اندر جنگی تدبیروں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، دوسرے صحابہ کرام کو یاد کیا کرتے تھے۔ سفیروں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، سفارتدان اور عقل مند جیسے صحابہ کرام کو یاد کیا کرتے تھے تاکہ دشمنان اسلام کے پاس صحیح طریقے سے بات کو پہنچایا جائے۔ محترم سامعین، مسلمانوں میں جو علماء ہیں، جو اثر و رسوخ والے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو سیاست دان ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہر طبقہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو خدمات دے سکتا ہے اس کو دینے کی کوشش کرے، یوگدان دے، قربانی دے، اپنے وقت کی، اپنی قابلیت اور صلاحیت کی قربانی دے، مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کیا کرے۔ آخری بات محترم سامعین، حالات جو بھی ہوں، ایک مسلمان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ حالات کیسے بھی پریشان کن ہو جائیں، مسلمان عزم سے رہے، صبر سے رہے، دین پر قائم رہے۔ ہم نے دیکھا مکی دور میں بہت سی غزوات ہوئی، اور ہر غزوے میں، ہر جنگ میں کفار تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ہتھیار مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے پاس کئی گنا زیادہ ہوا کرتے تھے، بلکہ اس زمانے کے اچھے سے اچھے ہتھیار ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے ایمان کا سہارا لیا، صبر کرتے رہے، عزم سے رہے۔ اس کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کیسی بھی ہو جائے، دشمنان اسلام سر جوڑ کر منصوبے بنا لیں ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں نے اس بات کو فرض کر دیا ہے کہ میں اور میرے مومن بندے، میرے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
پھر اسی طرح محترم سامعین اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں. ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، بلکہ ہم نے براہ راست بعض مسلمانوں کی زبانی یہ بات بھی سنی ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں. ہمارا مسلمان ہونا، نعوذ باللہ ہمارا مسلمان ہونا ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے. نعوذ باللہ اس طرح کے کفر یا کلمات بھی ہم نے بعض مسلمانوں کی زبانی سنے ہیں. یاد رکھیں محترم سامعین، اپنے مسلمانوں پر فخر کریں. دنیا میں جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور واحد مسلمان وحدہ لا شریک لہ ایمان رکھنے والی وہی کامیاب قوم ہے. یہ الگ بات ہے ایک مسلمان وقتاً فوقتاً اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی بے دلی کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہوا کرتی ہے. اپنے مسلمانوں پر فخر کیا کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. کہا ہم ایسی قوم ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے یا کسی اور چیز سے عزت کو حاصل کرنا چاہا، اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا. شیخ صالح الوحیدان رحمہ اللہ 5 جمادی الاخری کو ان کا انتقال ہوا تھا. انہوں نے اپنے دل سے بہت قیمتی بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ نحن ما اعزنا اللہ باموال طائلہ ولا بجوش جرارہ ولا بتفوق فی الصناعہ. اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو بڑی دولت کے ذریعے سے عزت نہیں دیا ہے، نہ ہی بڑی بڑی فوجوں کے ذریعے سے ہمیں عزت دیا ہے، نہ ہی دنیا کی مہارت و حرفت و صنعت کے ذریعے ہمیں عزت دیا ہے، بلکہ وَإِنَّمَا نَعْتَزُّ بِالْعَقِيدَةِ وَالصَّفَائِهَا وَالْأَخْلَاقِ وَصِيَانَتِهَا. ہم مسلمان عزت حاصل کریں گے ہمارے پاک و صفاف و شفاف اور انتہائی صحیح عقیدے کی وجہ سے، اور اسی طرح اسلامی اخلاق کی وجہ سے ہم لوگ عزت حاصل کریں گے. وَالشَّرِيعَةِ وَتَحْكِيمِهَا، شریعت اسلام پر عمل کر کے اور شریعت اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں. وَسُنَّةِ محمد وَإِجْلَالِهَا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کر کے ان کی عزت کر کے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں محترم سامعین، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کا الزام کبھی بھی اسلام پر نہ دیں. محترم سامعین، ان حالات میں مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اپنے اعمال کی فکر کیا کریں، اپنے گھر بار کی فکر کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلامی احکام پر عمل کر توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، شرک بدعت خرافات تمام برائیوں کا اللہ تعالیٰ ہم سے خاتمہ فرمائے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی زندگی سے ختم کر دیں، اور اللہ رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.